دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ دنیا عجائبات سے بھری پڑی ہے، ایک کو دیکھیں تو دوسرا بھول جاتا ہے۔ یہ عجوبے یقیناً اہم ہیں، لیکن قدیم شہروں کی تاریخ بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ دنیا کی کئی تہذیبیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن قدیم تہذیبوں کا پتہ دینے والے چند شہر ایسے بھی ہیں جو ہزاروں سالوں سے یوں ہی آباد چلے آ رہے ہیں۔ آئیے دوستو، آپ کو چند ان شہروں کی ہی سیر کراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ملک شام کے شہر دمشق میں۔ تو جناب، اس شہر کی تاریخ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اسے دنیا کا قدیم ترین آباد شہر قرار دیا جائے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شہر آج سے کم و بیش 11,000 سال پہلے سے آباد ہے۔ دمشق کو عرب ثقافت کا دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر نے کئی تہذیبوں کو بنتے اور بگڑتے اور ختم ہوتے دیکھا۔ دمشق کو مختلف قومیتوں کے جنگجوؤں نے فتح کیا اور اسے اپنا پایا تخت بھی بنایا۔ اسے نیو بیبیلون کے حکمرانوں نے فتح کیا۔ سکندر اعظم بھی اس شہر کا حاکم رہا۔ پھر اسے رومن جنرل پومپی نے بھی فتح کیا، جس کے بعد یہ مسلمانوں کے اموی حکمرانوں کا پایا تخت بھی بنا۔ یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا بھی اہم حصہ تھا۔ اسے الشام کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دمشق کو مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے بعد اسلام کا چوتھا مقدس ترین شہر قرار دیا جاتا ہے۔ 105 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس شہر کی آبادی 30 لاکھ سے زائد ہے۔ دمشق کا شمار نسبتاً ٹھنڈے شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں گرمیاں طویل ہوتی ہیں اور ان مہینوں میں موسم خشک رہتا ہے، تاہم سردیوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور کبھی کبھار دمشق والے برف باری کا لطف بھی اٹھا ہی لیتے ہیں۔ دمشق کا قدیم شہر 7 دروازوں پر مشتمل تھا۔ دمشق شہر کی اہم عمارتوں میں نبی ہابیل مسجد، مسجد بنو امیہ، سیدہ رقیہ بنت حسین ابن علی مسجد، مقبرہ سید زینب بنت حسین ابن علی اور مقبرہ صلاح الدین ایوبی شامل ہیں۔ چیپل آف سینٹ پال، ہاؤس آف سینٹ انانیس، کیتھیڈرل آف دمشق اور کیتھیڈرل آف ڈورمیشن بھی اہم عمارتیں ہیں۔ یہاں کے کافی ہاؤسز بہت مشہور ہیں، جبکہ لوگوں کو حقہ یا شیشہ پینے کا بھی بہت شوق ہے۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کے دوسرے قدیم ترین شہر جیریکو یا اریحا کی۔ وادی اردن میں موجود فلسطین کے اس چھوٹے سے شہر کے آباد ہونے کی تاریخ کم و بیش 10 سے 11,000 سال پرانی ہے۔ یہ شہر کئی بار آباد ہوا اور کئی بار تباہ کر دیا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ اس شہر کو کم و بیش 20 بار بسایا گیا ہے۔ یہاں مختلف مقامات پر پرانے شہر کے آثار ملے ہیں، جن پر آج تک تحقیق جاری ہے۔ اس شہر پر رومیوں، بازنطینیوں اور صلیبیوں نے بھی حکومت کی۔ جیریکو کا نام اریحا مسلمانوں نے رکھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ اس دور میں یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی بسایا گیا۔ سلجوقیوں نے اس شہر کو ترقی دینے میں بہت کام کیا۔ ان کے بعد عثمانیوں نے بھی اسے فلسطین کا کاروباری مرکز بنا دیا۔ اس شہر کو پام کے درختوں کی وجہ سے خصوصی شہرت حاصل ہے۔ یہاں گنے اور کیلے بھی کاشت کیے جاتے ہیں۔ اس شہر کی اہم عمارتوں اور مقامات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ، ماؤنٹ آف ٹیمپٹیشن، عین سلطان یا سپرنگ آف ایلیشا، مونسٹری آف سینٹ گراسیموس اور بنو امیہ کا محل شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شام کے ایک اور قدیم شہر الیپو یعنی حلب کی، جو دمشق کے بعد شام کا دوسرا بڑا شہر بھی ہے۔ 2011 میں جنگ شروع ہونے سے پہلے اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا درجہ بھی اسی کو حاصل تھا۔ اس جنگ کے بعد اس کی آبادی 46 لاکھ افراد سے کم ہو کر محض 21 لاکھ رہ گئی۔ حلب تقریباً 8,000 سال سے یوں ہی آباد چلا آ رہا ہے۔ اسے قدیم دور سے ہی اہم تجارتی مرکز کا درجہ حاصل رہا ہے۔ ایک عرصے تک حلب شامی ریجن کا سب سے بڑا شہر رہا، حتیٰ کہ سلطنت عثمانیہ میں یہ استنبول اور قاہرہ کے بعد تیسرا بڑا شہر تھا۔ دمشق کی طرح اس شہر نے بھی اب تک کئی تہذیبوں کے عروج و زوال کو دیکھا ہے۔ سکندر اعظم نے اس شہر کو 333 قبل مسیح یعنی 333 BC میں فتح کیا تھا۔
رومی اور بازنطینی بھی بعد میں اس شہر کے حکمران رہے۔ 1183 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا اور اس کو خوب ترقی دی۔ 1260 میں ہلاکو خان اور 1401 میں امیر تیمور نے حلب پر قبضہ کیا۔ حلب کا موسم دمشق سے ملتا جلتا ہے۔ جہاں گرمیاں خشک اور گرم ہوتی ہیں تو سردیوں میں ایک دو بار برف باری بھی ہو جاتی ہے، یعنی سیاحوں کے لیے یہاں موسم کے مزے لینے کا موقع بھی موجود ہے۔ یہاں پستے اور زیتون کی وسیع پیمانے پر کاشت ہوتی ہے۔ خشک میوہ جات یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ہیں۔ المدینہ سوک مارکیٹ میں آپ کو ایسی درجنوں دکانیں مل جائیں گی۔ حلب کا اندرون شہر بھی ایک فصیل کے اندر واقع ہے جس کے 9 دروازے ہیں۔ حلب کی اہم عمارتوں میں الیپو میوزیم، قدیمی قلعہ سیٹاڈل، الشیانی بلڈنگ اور باب الفرج کلاک ٹاور شامل ہیں۔ منگولوں کے حملے سے پہلے حلب کے مختلف علاقوں میں 175 سے زائد حمام تھے، جن میں سے متعدد کو منگولوں نے تباہ کر دیا تھا۔ ان میں سے چند حماموں کی باقیات آج بھی موجود ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ حلب کے نواح میں سینکڑوں ایسی عمارتیں ہیں جنہیں ڈیڈ سٹیز کہا جاتا ہے۔ ان 700 سے زائد عمارتوں کے علاقے کو بھولی بصری کہانیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کسی کے پاس بھی مکمل معلومات نہیں، تاہم بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ عمارتیں تجارتی راستوں پر واقع تھیں، اور جیسے جیسے تجارتی راستے تبدیل ہوتے گئے تو یہاں کے مقیم لوگوں نے اپنے ان گھروں کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہوں پر رہائش اختیار کر لی اور یوں یہ عمارتیں خالی ہو گئیں۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں شام کے ہمسایہ ملک لبنان کے شہر بیبلوس کی۔ اس کی تاریخ بھی کم و بیش 8000 سال پرانی ہے۔ یہ 7000 سالوں سے تو مسلسل آباد چلا آ رہا ہے۔ بیبلوس دارالحکومت بیروت سے 42 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ عربی میں اس شہر کا نام شاید پہاڑی پر بسائے جانے کی وجہ سے جیبل ہے۔ اس شہر پر یونانیوں، مصریوں، رومنز، صلیبیوں اور مسلمانوں سب نے حکومت کی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا بھی حصہ رہا۔ 1943 میں لبنان کی آزادی کے وقت یہ شہر فرانسیسیوں کے قبضے میں تھا۔ بیبلوس کو سیاحوں کا پسندیدہ ترین مقام ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اسے 2016 میں عرب ٹور کیپٹل کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ یہ شہر اپنے خوبصورت ساحلوں، سی فوڈ ریسٹورنٹس، اوپن بارز اور کیفیز کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کی اہم عمارتوں اور تاریخی مقامات میں عین الملک یا کنگ آف سپرنگ، ایل شیپڈ ٹیمپل، بیبلوس ویکس میوزیم، بیبلوس فوسل میوزیم، قلعہ بیبلوس، سلطان عبدالمجید مسجد، سینٹ جونز چرچ اور ٹیمپل آف بالات گیپل شامل ہیں۔ اب آپ کو سیر کراتے ہیں دنیا کے ایک اور قدیم ترین شہر ارگوس کی۔ قدیم روایتوں کے ملک یونان کے اس شہر کو یورپ کا سب سے پرانا شہر بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ 7000 سال سے آباد ارگوس کی آبادی 2022 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً 20,000 افراد پر مشتمل ہے، تاہم 2800 سال پہلے یہاں 5000 افراد آباد تھے، حتیٰ کہ 4 قبل مسیح میں اس شہر کی آبادی 30,000 افراد تک پہنچ چکی تھی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر کی آبادی بڑھنے کی بجائے مسلسل کم ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یونان کے جنوب میں واقع یہ شہر قدیم جنگوں سے بچا رہا، شاید اسی لیے اس کی کئی قدیم عمارتیں آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ یہ شہر سکندر اعظم کے مفتوحہ علاقوں میں بھی شامل رہا۔ یہ شہر یونانیوں اور رومنز کے علاوہ بازنطینیوں، صلیبیوں اور عثمانیوں کے زیر قبضہ بھی رہا۔ ارگوس ٹھنڈے یورپ کا گرم علاقہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ گرمیوں میں یونان میں سب سے زیادہ گرمی ارگوس میں ہی پڑتی ہے۔ اس شہر کے لوگوں کا گزر بسر زیادہ تر زراعت پر ہے۔ یہاں سٹرس فروٹس یعنی انگور، کینو، مالٹا اور لیموں کے علاوہ خوبانی بھی کاشت ہوتی ہے۔ زیتون کے درخت بھی آپ کو جا بجا مل جائیں گے۔ یہاں کی قدیم عمارتوں اور مقامات میں قلعہ لاریسا، قدیمی تھیٹر، میونسپل مارکیٹ بلڈنگ اور ہیلیکون پیرامڈ شامل ہیں۔ یونان کا ہی ایک اور شہر اور دارالحکومت ایتھنز بھی اپنے اندر بہت پرانی تاریخ کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ شہر بھی کم و بیش 7000 سال سے آباد ہے، تاہم اس پر انسانی آبادی کی موجودگی کے آثار 11000 سال پرانے ہیں۔ اس شہر کو مغربی تہذیبوں کی جائے پیدائش، علم و حکمت کا گہوارہ اور
فلاسفی کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ بستی سقراط، افلاطون اور ارسطو سے بھی پہلے سے آباد ہے۔ ایتھنز کو مختلف پہاڑیوں کے ارد گرد تعمیر کیا گیا۔ ایتھنز میں گرمیاں گرم اور خشک ہوتی ہیں، تاہم سردیوں میں پہاڑیوں کی وجہ سے یہاں نہ صرف زیادہ بارش ہوتی ہے بلکہ جنوری اور فروری میں اچھی خاصی برف باری بھی ہو جاتی ہے۔ سیاحت کا کوئی ایک بھی شوقین ایسا نہیں ہوگا جس نے زندگی میں کم از کم ایک بار اس شہر کو دیکھنے کی خواہش نہ کی ہو۔ ایتھنز کی سب سے خاص بات اس کے میوزیم ہیں، جہاں پڑے مجسمے اور نادر ترین نسخے تاریخ کے اتار چڑھاؤ کے عکاس ہیں۔ ان عجائب گھروں میں نیشنل آرکیالوجیکل میوزیم، بیناکی میوزیم، نیو ایکروپولس میوزیم، جوئش میوزیم اور کیرامیوکوس آرکیالوجیکل میوزیم شامل ہیں۔ ایتھنز کو کھیلوں کے ایونٹس کے حوالے سے بھی خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں 1896 اور 2004 میں 2 بار اولمپکس گیمز کا انعقاد ہو چکا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایشیائی ملک ایران کی، جو پاکستان کا ہمسایہ ہے۔ اس قدیم روایات کے حامل ملک کے مشرق میں 6500 سال پرانا شہر سوسا یا شوش موجود ہے۔ کچھ تاریخی حوالوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا نام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے سوسان کے نام پر رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسیرین قبیلے کے جنگجوؤں نے اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، لیکن اسے چند برسوں میں ہی دوبارہ تعمیر کر لیا گیا اور سلطنت فارس میں اس نے خوب عروج پایا۔ اسکندر اعظم نے اپنی پسندیدہ ترین بیوی اسٹیٹٹریا سے 324 قبل مسیح میں شادی بھی اسی شہر میں کی تھی۔ اس شہر کو مسلمانوں نے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتح کیا تھا۔ یہاں پر اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ بھی ہے۔ اس چھوٹے سے شہر نے بڑی تاریخ کو اپنے اندر سمو رکھا ہے، جس کا اظہار یہاں جا مجا موجود کھنڈرات سے بھی ہوتا ہے۔ ایران کا ہمسایہ ملک عراق نہ صرف پیغمبروں کی سرزمین ہے بلکہ قدیم تہذیبوں کا گہوارہ بھی ہے۔ اس کا ایک شہر اربل یا اربیلا بھی ہزاروں سال سے آباد چلا آ رہا ہے۔ اس شہر میں 30 لاکھ کے قریب افراد رہائش پذیر ہیں۔ یہ کردستان ریجن کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ 6000 سال پرانے اس شہر پر رومیوں، یونانیوں، فارسیوں، منگولوں اور ترک عثمانیوں نے اپنے اپنے دور میں حکومت کی ہے۔ اس کا قلعہ اربیل، جسے قلعہ ہیولر بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ آج یہ شہر قدیم اور جدید عمارتوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں گرمیاں طویل اور خشک ہوتی ہیں، جبکہ سردیوں میں بھی موسم زیادہ تر معتدل ہی رہتا ہے۔ یہاں کی اہم عمارتوں میں کیسری بازار، مظفریہ مینار، اربیل میوزیم اور کرد ٹیکسٹائل میوزیم شامل ہیں۔ لبنان کا ہی ایک اور شہر سیدون یا سیدا بھی 6000 سال سے آباد چلا آ رہا ہے۔ ملک کے جنوب میں واقع یہ تاریخی علاقہ آج لبنان کا چھٹا بڑا شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدون حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کا پوتا تھا اور اسی کے نام پر اس شہر کا نام رکھا گیا۔ سیدون پر اسیرینز، بیبلونینز کے علاوہ مصریوں، فارسیوں، رومنز اور یونانیوں نے بھی حکومت کی۔ اس شہر کی جدید تاریخ میں پہلے عربوں اور پھر عثمانیوں نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں اس کو شامل کیا۔ یہاں کی شیشہ سازی کی صنعت نے نہ صرف اس کو مشہور کیا بلکہ اس کے رہنے والوں کو امیر بھی بنا دیا۔ یہاں رنگ سازی اور کشیدہ کاری کی صنعتیں آج تک کام کر رہی ہیں۔ سیدون میں رہنے والے قدیمی نسل فونیشینز کے باشندے جہاز سازی کی صنعت اور جہاز رانی میں دنیا بھر میں اپنا نام رکھتے ہیں۔ فونیشین نسل کے یہ لوگ ہزاروں سال سے اسی خطے میں آباد ہیں۔ سیدون کی اہم عمارتوں اور تاریخی مقامات میں قلعہ سیدون، سیدون میوزیم، قلعہ سینٹ لوئس، مسجد سیدون اور ایشمون ٹیمپل شامل ہیں۔ اب آپ کو سیر کراتے ہیں دنیا کے 10ویں قدیم ترین شہر پلوڈیو کی، جو بلغاریہ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ 6000 سال سے آباد چلے آ رہے اس شہر پر تھریشینز اور مقدونینز کا قبضہ رہا، جبکہ اس علاقے پر رومنز، یونانیوں، جرمنز اور صلیبیوں نے بھی حکومت کی۔ یہ علاقہ سلطنت فارس اور عثمانیہ کا بھی حصہ رہا۔
پلوڈیو میں 200 سے زائد آثار قدیمہ کے مقامات ہیں۔ مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے گہوارے اس شہر میں بہت سے عجائب گھر اور تھیٹرز بھی ہیں۔ اسے 2019 میں یورپ کا کلچرل کیپٹل بھی قرار دیا گیا۔ ایک طرف دریا کا کنارہ تو دوسری طرف پہاڑی چوٹیاں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ تاہم اس خوبصورتی کا نظارہ کرنے کے لیے یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ بلغاریہ کی حکومت گزشتہ کئی سالوں سے یہاں سیاحت کے فروغ کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ اس شہر کی ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں درجہ حرارت زیادہ نہ ہونے کے باوجود موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ تاہم سردیوں میں نہ صرف یہاں اچھی خاصی سردی ہوتی ہے بلکہ برف باری بھی عام ہے۔ پلوڈیو کی اہم عمارتوں اور مقامات میں ایرینی ریزیڈنس، نیبٹ ہل، پلوڈیو میوزیم شامل ہیں۔ یہاں کی دجومیا مسجد اسپین کی جامع مسجد کے بعد یورپ کی قدیم ترین مسجد سمجھی جاتی ہے۔ شہر کے قدیم علاقے میں آج بھی آپ کو پرانی عمارات، گھر، گلیاں اور بازار اور دروازے نظر آ جاتے ہیں۔ دوستو، ان 10 شہروں کے علاوہ کئی شہر ہزاروں سال سے آباد چلے آ رہے ہیں۔ ان میں بھارت کا شہر وارانسی، مصر کا شہر فیم، ایران کا شہر رے، افغانستان کا شہر بلخ اور فلسطین کا شہر یروشلم بھی شامل ہیں۔ لبنان کے شہر ٹائر اور بیروت میں بھی ہزاروں سال سے آباد ہیں۔ یہی نہیں، دنیا کے قدیم ترین شہروں میں پاکستان کے شہر ملتان، ٹیکسلا اور پشاور بھی آتے ہیں۔ اگر آپ تاریخی اور ثقافتی مقامات کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو رخت سفر باندھ لیں۔ دوستو، ان شہروں میں موجود خوبصورت اور تاریخی عمارتیں اور مقامات آپ کی سیر کا مزہ دوبالا کر دیں گے۔ یہ قدیم ترین شہروں کے بارے میں آپ کو دوستو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور کیا کوئی ایسا قدیم شہر ہے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں نہیں کر سکے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔